बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछली वाली वीडियोस में हमने मुतफर्रिक बातें की थी, जहाँ पे ज़कात वगैरह के जो मसाइल छूट गए थे उसके बारे में हमने बात की। आज मैंने उसमें एंड में कहा था कि मैं एक हदीस सुनाने वाली हूँ आपको, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसका डिस्कस करूँगी। तो आज इस वीडियो में मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बहुत खूबसूरत हदीस आपको सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। बहुत लंबी हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है। मैं चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपके साथ, जैसा जैसा मैं हदीस सुनाते जाऊँ आप इमेजिन करते जाइए सिचुएशंस को, बिकॉज जब तक हम लोग उस जगह पे रह के इमेजिन नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में ही नहीं आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी कि इब्न अब्बास से मुराद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। हदीस पाक का मफ़हूम है, क्योंकि आगे जब हदीसें सुना रही हूँ बीच में मैं बातें भी करती रहूँगी तो इसमें कोताही ना हो, इसलिए मैंने हदीस पाक का मफ़हूम कहा। तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है। जिस तरह अरब में अभी भी माहौल है, आपने देखा होगा मस्जिद नबवी को बहुत सारे वीडियोस में, पिक्चर्स में, और जो विज़िट कर चुके हैं वो तो देखे होंगे, जो धुनी देते हैं वो लोग बुखूर वगैरह की खुशबुओं की धुनी देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वो माहौल नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने इसको शुरू किया है, उनका तो कल्चर है। और हमारे वक्त में ये नहीं था, कभी इसके लिए ऊद जला दिया करते थे जिससे ऊद की खुशबू आ जाया करती थी। लेकिन अभी रूम फ्रेशनेस का माहौल चला है तो अभी लोगों को पता है घर में थोड़ा खुशबू होगी तो अच्छा होगा, तो रूम फ्रेशनेस जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जन्नत की खुशबुओं का अंदाज़ा है कि जन्नत की खुशबुएं किस लिमिट की होंगी, कि कैसा इंसान महू हो जाता होगा। आज की अच्छी खुशबू को तो हम लोग थोड़े 2 सेकेंड के लिए कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू थी, तो जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है। किस लिए? रमज़ानुल मुबारक की आमद के लिए। वेलकम रमज़ानुल मुबारक का किस तरह होता है? जन्नत का। अब सबसे पहले मैं एक छोटे टॉपिक पे यहाँ पे बात करूँगी। जन्नत 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 हम लोग कहते हैं, जबकि अरबी के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, वर्ड्स ऐसे हैं जो बाग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हदीक़तुन कहते हैं बाग को, रौज़तुन कहते हैं बाग को। लेकिन जन्नत को जन्नत ही क्यों कहा जाता है ना? ये बहुत दिनों से बहुत लोग, जब हम लोग पढ़ते हैं अरेबिक तो कहते हैं हदीक़तुन भी वही है, रौज़तुन भी वही है, जन्नतुन भी वही है, तो क्यों अलग अलग किस्म से यहाँ पे हदाइक़ कुरान शरीफ में भी इस्तेमाल हुआ है बाग के लिए, जन्नत को भी बाग के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जन्नत है ना, एक ऐसी जगह को कहते हैं जिस बाग के अंदर पैलेसेस भी हो, तमाम अशिया, आराम व अशिया, सुकून की तमाम चीज़ें मुहैया हो, उसको जन्नत कहा जाता है। जहाँ पे सुकून की इंतहा तसव्वुर की जाए, सुकून की इंतहा तसव्वुर की जाए तो उसको जन्नत कहते हैं। बहुत सारे दरवाजे हों जिसके, तो उसको जन्नत कहा जाता है। अब जन्नत को क्या कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक की आमद के लिए उसको धुनी दी जाती है। और शुरू साल से लेकर, जैसे ही साल शुरू होता है वहाँ से लेकर आखिर तक उसको सजाया ही जाता है, सजाया जाता है, सजाया रमज़ानुल मुबारक के लिए जन्नत को सजाया जाता है। रोज़ाना सजाते हैं। हमारा सजाना क्या है? कुछ बलून्स लगा लिए, कुछ स्पेशल प्लास्टिक की चीज़ें लगा लिए, हमारा डेकोरेशन तो इतना ही है ना, इतने से हट के क्या सजाएंगे हम लोग। लेकिन जन्नत की इमेजिनेशन वैसी नहीं है, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है। और सजाना से मतलब आज ये इस लेवल पे है, कल सजाएंगे तो उस लेवल पे जाएगी, कल सजाएंगे तो उस लेवल पे जाएगी। तो इस तरह सजाते रहते हैं, सजाते रहते हैं रोज़ाना। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की रात आती है, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे से अल्लाह तबारक व तआला एक हवा को निकालते हैं। अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और वो हवा चल के जन्नतों में से गुजरते हुए जाती है। अब उसका नाम क्या है? मसीरा नाम है उसका। उस जो हवा निकलती है अल्लाह के अर्श के नीचे से, उसको मसीरा कहते हैं। अब जब ये मसीरा निकलती है, मसीरा निकल के जन्नतों में ट्रैवल करती है, वो हवा जैसे ही पास होती है, उन हवा के झोंकों से जन्नत के जो दरख्तों के पत्ते होते हैं वो, और जन्नत के जो
کھڑکیاں دروازے ہوتے ہیں وہ بجنے لگتے ہیں. اب وہ اتنی سریلی آواز نکلتی ہے ان کے بجنے سے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک سائلنٹ جگہ پہ چلے جائیں، ہوا اگر زور سے گزرے گی تو ایک عجیب قسم کی آواز نکلے گی، پتوں کے ہلنے کی، اس کی بہت عجیب آواز ہوتی ہے وہ. لیکن جنت کے جب مسیرہ گزرتی ہے جنت سے، تو مسیرہ جو جنت کے پتے اور کواڑ کھڑکیاں ہلتے ہیں تو اس سے اتنی سریلی آواز نکلتی ہے جس کی امیجینیشن دنیا کے کان نہیں کر سکتے، جس کی امیجینیشن ہمارا دماغ تصور نہیں کر سکتا. اتنی خوبصورت آواز نکلتی. اب جیسے ہی یہ آواز بجی ہے تو جنت کی حوریں جو ہیں، جنت کی حوروں کو یہ کیونکہ اللہ کے عرش سے نکلی ہوئی ہوا ہے نا، جنت کی حوریں اپنے حجروں سے، اپنے کمروں سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں کہ آج کیا اسپیشل اوکیشن ہے کہ اتنی خوبصورت ہوا چل پڑی ہے نا. دوڑ کے آ کے ہے نا جو رضوان ہے اس کو پکارتی ہیں، جو جنت کا داروغہ ہے، ایسا کہ لیں واچ مین ہے رضوان. میں ایک ورڈ یوز کر رہی ہوں داروغہ کے لیے تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اتنی فصیح اردو نہیں آتی. اگر ہم یوز بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں داروغہ کے لیے، تو اسی لیے یہ ورڈ میں نے یوز کیا، جبکہ یہ صحیح ورڈ نہیں ہے. مناسب ورڈ یہی لگتا ہے ابھی کے لیے، میری جہاں تک علم ہے. اب وہاں پہ اس کو بلاتے ہیں تو رضوان جو کہ جنت کا داروغہ ہے، واچ مین ہے، وہ کہتے ہیں لبیک، کیا بات ہے، آج ساری حوریں دوڑ کر چلی آ رہی ہیں؟ تو حوریں کہتی ہیں آج کیا اسپیشل اوکیزن ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا چلی ہے، اتنی پیاری ہوا چلی ہے. تو رضوان کہتا ہے جنت کا داروغہ، آج رمضان المبارک کی رات ہے، چاند رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دو. آج امت محمدیہ کے لیے جنت کے سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ ہم ماشاءاللہ سے ہمارے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازوں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اب یہ حوریں جو ہے اتنی خوش ہے نا، ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ ریزن کیا ہے. اگین دوڑ کر اندر آتی ہیں پیلیسز میں، جو جنت کی پیلیسز ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے جس کو امیجن کرنا مشکل ہے، جس کی خوبصورتی تصور سے باہر ہے. اب یہ جب حوروں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آنکھوں کا ذکر کیا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، خوبصورت آنکھوں والی حوریں. تو یہاں پہ وہ حوریں جو ہے دوڑ کے جاتی ہیں جنت کے بیچوں بیچ، یعنی پیلیسز میں آ کے کہتی ہیں کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کے حکم سے ہم سے منگنی کرنے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو ہم سے منگنی کرنے کے لیے تیار ہے اور اللہ کے حکم سے ہم سے جڑنے کے لیے تیار ہے. یعنی وہ آواز دے دے کے پکار رہی ہیں کہ آؤ نیکیوں میں جلدی کرو، آؤ نیکیوں میں جلدی کرو، ہم آپ کے منتظر ہیں. اب یہاں پر ایک کنورزیشن اینڈ ہوا، جنت کا یہ حال ہے، جہنم کو بند کر دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ کیا کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں نیچے جاؤ، زمین پر اترو. اب تمہارا کام کیا ہے، جتنی بھی دنیا میں شریر شیاطین ہیں ان کے گلے میں توق ڈالو، یعنی کہ بیڑیاں ڈالو، اور ان کو لے جا کر دریاؤں اور سمندروں کی تہ میں قید کر کے آ جاؤ. ابھی جو ہم نے سوئمرز دیکھے ہیں، بڑے بڑے اوشنز، بڑے بڑے سیز، ان کے اگر نیچے جاتے جائیں ڈیپتھ میں اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، اس کا امیجینیشن نہیں ہے ہمارے پاس. اب اس کی تہ میں مطلب اتنا اندر ان کو قید کر کے آؤ کہ وہ باہر نہ آئے. اور وہ بیڑیاں جو ہے فرشتوں کی بیڑیاں تھوڑی شیاطین توڑ پائیں گے. اب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آپ جائیے اور جتنے بھی زمین میں سرکش شیاطین گھوم رہے ہیں ان کے گلے میں توق ڈالیے، ان کو بیڑیاں پہنائیے اور جا کے سمندروں کی تہ میں ان کو قید کر کے آئیے، تاکہ وہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. شیاطین، سرکش شیاطین تو قید ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سب کو لے جا کے توق ڈال کے ان کے گلے میں ان کو بیڑیاں ڈال کے کس کے ان کو سمندر کے تہے میں، دریا کے تہوں میں قید کر کے آتے ہیں. اب کون بچا دنیا میں؟ سرکش شیاطین تو چلے گئے، گناہ کرانے والے، ہمارے روزوں کو خراب کرانے والے. اب بچ گیا انسان، جنات جن کے اوپر روزے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام گئے ہیں تو قید کر کے آ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو آواز دے کر کہتے ہیں جاؤ اعلان کرو. اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر کے آؤ زمین میں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟
کوئی ہے مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ اب فرشتہ آ کے کہتا ہے، فرشتہ آ کے ایگزیکٹلی کھڑے ہو کے ساری دنیا میں اعلان کرتا ہے. انسان کو سنائی نہیں دیتا، جنات کو سنائی نہیں دیتا، بیکاز یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کا حساب ہونے والا ہے، جن کا ایمان غیب پر ہے. ہمارے علاوہ ہر مخلوق کو آواز سنائی دیتی ہے. کون ہے اللہ سے مانگنے والا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجتوں کو پوری کرے؟ کون ہے اللہ سے بخشش چاہنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے؟ کون اللہ سے مغفرت چاہنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے؟ پھر فرشتہ ساتھ میں اعلان کرتا ہے، کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی، ایسا مالدار جو قرض لوٹانے سے چوکتا نہیں ہے اور بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے. کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ یعنی کہ صدقات و خیرات کی کثرت کرنی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. اب یہ اعلان ہوتا رہتا ہے سارا مہینہ. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، افطار کے وقت میں جب بندہ روزہ رکھ کے افطار کرنے بیٹھتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جو کہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. ایسے 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش فرماتے ہیں. اب جب شب قدر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر، اب اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جاؤ فرشتوں کو لے کے زمین میں جاؤ. اب فرشتے جو کہ اس کا سارا جو سورہ قدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے وہاں بھی دیکھی ہے. آپ وہاں جا کے آپ تفصیلی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں اس ڈیپتھ میں ابھی نہیں جاؤں گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک ہرا جھنڈا ہوتا ہے، وہ لے کے آگے کعبۃ اللہ پر لگا دیتے ہیں. اور فرشتوں کی جماعت اور کیا کرتے ہیں، ان کے 100 پر ہیں، بازو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. ان میں سے 2 بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر کے دن کھولتے ہیں. وہ اتنے بڑے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا ان کے پروں میں سما جاتی ہے. پروں کو کھول دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت پھیل جاؤ روئے زمین میں، پوری کی پوری زمین میں پھیل جاؤ. اور جو کوئی بھی شخص جس حال میں بھی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، یعنی کہ سجدے میں ہو، قیام میں ہو، یا اس کی زبان اللہ کے ذکر میں چل رہی ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، ندیوں میں ہو، کلیوں میں ہو، کوچوں میں ہو، سمندروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، جہاں کوئی بھی شخص جس حال میں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان کو سلام پیش کرو. اور ہر ایک کی دعا پر آمین کہتے رہو اس وقت تک جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. اور ایک منادی ساری رات فرشتے یہی کرتے رہتے ہیں کہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ہر شخص جو بھی جہاں بھی جس حال میں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اس کو مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اس کی دعاؤں میں آمین بولتے رہتے ہیں اور اس کو سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتوں کو آواز دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ اے فرشتوں کی جماعت کوچ کر چلو، اب ہمارا کام ہو گیا، تمہارا کام ہو گیا، چلو واپس چلو اپنے ٹھکانوں پر. اب فرشتے پورے جمع ہوتے ہیں، واپس جانے کے لیے تکتے ہیں. تو فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، آج کی رات تو اتنی مبارک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو دعائیں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی مغفرت کر دی، ہر ایک کی دعا کو قبول کیا سوائے 4 لوگوں کی. ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے معلق کر رکھا ہے اس وقت تک جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں میں ہمیں کبھی نہ بنائے. اگر ہم میں سے کوئی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، شراب کے نشے میں دھت ہو، شراب پیتا ہو. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادتوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کام سے توبہ نہ کر لے. دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کے نافرمان ہو. والدین کی نافرمانی کسی بھی عمر میں کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ امیجن نہ کریں کہ چھوٹے ٹین ایجرز ہیں، تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں، وہی ماں باپ کی نافرمانی. نہیں،
یہ ہماری امیجنیشن غلط ہے. کسی بھی وقت میں عمر کے کسی بھی دور میں انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے. اگر والدین زندہ ہیں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ قائم رکھا ہے. ان سے معافی مانگے والدین سے, ان کے فرما بردار بن جائے. تیسرا وہ شخص جو خطا رحمی کر رہا ہو, جو رشتے ناتے توڑتا ہے, بالکل جن رشتوں کو ابھی رحم کے رشتے نہیں ہیں, سارے رشتوں کی بات کر رہی ہوں میں. اگر ان کے یہ سارے جو کوئی رشتہ ناتا توڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی اعمال کو دیکھیں گے نہیں. چوتھا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو, جس دل میں کینہ ہو, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے, اس کے اعمال قبول نہیں کرتے. یہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں. اب مشرک کی تو الگ بات ہے, اس کا تو الگ مسئلہ ہے, لیکن میں یہاں پر ایک کامن بات کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہاں پہ مغفرت کی بات الگ ہے, دعاؤں کی قبول ہونے کی بات الگ ہے. ان 4 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اب فرشتوں کی جماعت کوچ کر جاتی ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. شب قدر ہو گیا, لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے آئے, واپس لے چلے گئے. اب اگین وہی معاملہ ہے افطار کے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کو معاف کرنے کا, اور برابر وہی فضیلتیں رمضان کی ملتی رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ ایک رات لیلۃ الجائزہ نہ آ جائے. لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں عید کی رات کو, یعنی جس رات کو ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں اسی رات کو. پلیز لیلۃ الجائزہ ہی کہا کریے, آج کے بعد چاند رات مت کہیے, کیونکہ چاند رات میں جو ہے, چاند رات سنتے ہیں تو سب سے پہلے خیال کیا آتا ہے, مہندیوں کا, چوڑیوں کا اور وغیرہ جو بھی عید کی تیاریاں ہیں اس کا خیال رہتا ہے. اسی لیے لیلۃ الجائزہ کہا کریں, کیونکہ آسمانی دنیا پر چاند رات کا کوئی تصور نہیں ہے, لیلۃ الجائزہ ہی کہتے ہیں فرشتے سارے. اب جیسے ہی لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے, یعنی چاند رات ہوتی ہے, اب میں اس کے آگے سے لیلۃ الجائزہ ہی کہوں گی. لیلۃ الجائزہ جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک افطار کے ٹائم میں 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کری. لیکن لیلۃ الجائزہ کی ایک خاصیت ہے کہ صرف ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزے سے لے کر 29 یا 28, کیونکہ 30 کا مہینہ ہے تو 29 روزے ملیں گے, اگر 29 کا mہینہ ہے تو 28 روزے ملیں گے, جتنے بھی ہوں. بہرحال شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک, آخری افطار تک 10 لاکھ لوگوں کی, جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کری ہے, یہ ساری اکٹھی تعداد, ان لوگوں کو تو معاف کر دیا, اتنی تعداد کے اور ایک گروہ کو, اور ایک جماعت کے اتنے لاکھ لوگوں کو, اتنے کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ کی رات میں معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی رات کی کیا فضیلت ہے, اس کو کیسے گزارنا ہے وغیرہ وغیرہ, میں لاسٹ میں بات کروں گی. ابھی حدیث بہت طویل ہے تو میں آگے چلوں گی. ابھی لیلۃ الجائزہ ہے. لیلۃ الجائزہ کے گزرنے کے بعد کی جو صبح آتی ہے, سبحان اللہ, بہت اہم صبح ہے. جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اتر جاؤ زمین پہ. سارے شہروں میں اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں. فرشتے ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر ایریے میں, ہر گلی کے ہر گلی کوچے میں پھیل جاتے ہیں اور ایک دم سے آوازیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اس آواز کو. فرشتے آواز لگانا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نکلو اللہ کے اس رب کی طرف جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. جب بندے اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ کی طرف جاتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, اے میرے فرشتوں کہو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا حال ہوتا ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری کو پوری کر چکا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں, یا اللہ تیرے عزت کی قسم اس مزدور کو تو پوری مزدوری مل جانی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو گواہ کی تھوڑی ضرورت ہے, اللہ کا وعدہ تو سچا ہے, بغیر خدا کی قسم, بغیر گواہ کے وہ سچا ہے, اس کا وعدہ سچا ہے, بڑی عالیشان عظمت ہے اس کی, سبحان اللہ. لیکن پھر بھی وہ ذات کیا کہہ رہی ہے, اہمیت دکھانے کے لیے کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں تم کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. میرے بندوں کے روزوں اور ان کے تراویح کے صدقے میں, ان تراویح کے بدلے میں
मैंने सदका कहा इन रोज़ों और इन तरावियों के बदले में मैंने इनको बख्श दिया, मैंने इनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। फिर बंदों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, मैंने तुम्हारी तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ किया, तमाम गुनाहों को माफ़ किया। अगर तुम इसी तरह मुझसे डरते रहे, अपने आमाल पर जमे रहे, तो मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगेन अल्लाह ताला कसम खाकर कह रहे हैं, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा पोशी करता रहूँगा। यानी कि सत्तारी मतलब तुम्हें किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, तुम्हारे गुनाहों को उछाल के लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, अगर तुम इसी तरह कायम रहे तो मैं किसी काफिर, किसी मुशरिक के सामने तुमको जलील नहीं करूंगा, फजीहत नहीं करूंगा, तुमको ऊंचा ही रखूंगा। और कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुम्हारी लग़्ज़िशों को माफ़ किया, तुमने मुझे राज़ी करने की कोशिश की, मैं राज़ी हो गया। अल्लाह अकबर, वो कैसी निदा होगी अगर हम सुनते हमारी कानों से, हमारा क्या हाल होता। अल्लाह ताला कह रहे हैं, तुमने मुझे राजी करने की कोशिश की, मैं राजी भी हो गया, जाओ अब बख्शे बख्शाए अपने घरों की तरफ लौट जाओ। अब जब ये सारी चीज़ें फरिश्ते देख रहे हैं कि हमारी जो टूटी फूटी कोशिशें हैं जो हमने रमज़ानुल मुबारक में की हैं, जो टूटी फूटी तरावी है, जो टूटी फूटी रोज़े हैं, जो टूटे फूटी नमाजें हैं, जो टूटे फूटे अज़कार जो हमने किए थे, उसके बदले में कौन राज़ी हो रहा है? रब्बे कायनात, जिसके अंडर में सब कुछ है, सब कुछ का मालिक है, वो कह रहा है तुमने मुझे राज़ी करने की कोशिश की, मैं तुमसे राज़ी हो गया, जाओ बख्शे बख्शाए अपने घरों की तरफ लौट जाओ। अब फरिश्ते जब सारा माजरा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि या अल्लाह, कितना रहमत का मामला किया तूने। लेकिन रमज़ान के बाद जो सबसे अहम और जो चांद रात में होने वाली गलतियां हैं, इंशाअल्लाह अगली वाली वीडियो में मैं इसको बयान करूंगी। अब तब तक के लिए इस हदीस को सुनिए, इसका इमेजिनेशन कीजिए, इसका तसव्वुर करके अपने रमज़ान के बचे कुछ दिनों को इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्मों पर गुजारने की कोशिश करेंगे। और इसी एक रिक्वेस्ट के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सदका जारिया की नीयत से इसे खूब ज़्यादा शेयर करिए, और इसकी वजह से हमारी हिम्मत अफजाई होगी और हमें और इससे अच्छी वीडियोस बनाने की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।